دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا. جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا, مجھے موت دے گا میرا مولا, مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا, مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا, مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا. جب سب کچھ وہی دیتا ہے, موت بھی وہی, حیات بھی وہی, تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں, تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا. آج کی رات ہے, کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفرین فاغفر لہ, کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں, کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں. آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے. اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے, پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے. جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس, اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے, پیچھے والوں کے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ, میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں. آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر, جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے, اللہ سب سے, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا, تمہارے کان میں آیا. اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ اللہ سب سے بڑا ہے. میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا, امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے, تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا, کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا. امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا اللہ ہو. امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا, میں جھک گیا, اٹھا. پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے, لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر, میں نے پیشانی بھی رکھ دیا. عزیزان گرامی, کیا تمہیں احساس ہے میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر, سر جھکا لیا اللہ اکبر پر, پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر, میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر, حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا, جب سانسیں رک گئی, کفن پہنا دیا گیا, جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا, امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا, صفیں لگ گئی, امام نے رکعت باندھی, کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے, دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو. آپ کی میں کہہ رہا ہوں, ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے, کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی کچھ بھی ہو, کوئی بادشاہ ہو, ہوگا 4 سال کا, ہوگا 5 سال کا, لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ, یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا. اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے, اوم بھی ایک ہے. یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں. میاں ذرا عقل سے کام لو. تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, چاہے میں بھی ہوں, جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو
तुम सर झुका दो, या ये मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि कोई मौलवी साहब अभी पूरे हिंदुस्तान भर का माहौल खराब किए हुए, उन्होंने पता नहीं कहां से कौन से ख्वाब में उनको नजर आया कि ओम भी वही है, अल्लाह भी वही है, मिला करके और साबित करो कहां से है। हिंदुओं की किताब में ओम के जो माने लिखे हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि अल्लाह के भी वही माने हैं, ओम के भी वही माने हैं। तुम अपनी शरीयत उनकी किताबों से साबित करोगे, हमारी शरीयत मेरे मुस्तफा की हदीसों से साबित होगी। किसी और दीन की किताबों का मेरा दीन मोहताज नहीं है। इस्लाम साबित करने के लिए किसी भी दूसरे मजहब की किताब की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस्लाम के पास क्या कमी है, कौन सी दलील नहीं है। पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक का हर मसला अगर किसी दीन में मौजूद है तो वो मेरे मुस्तफा की शरीयत में। हम दूसरों की किताबों से ये साबित करेंगे इसका माना भी वही, उसका माना भी वही है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं एक रिवायत आपके सामने पेश करके फिर आगे बढ़ता हूं। हजरत उमर का जमाना, कौन उमर, जिनके जलाल, जिनके रोबो दबदबे से कैसर और किसरा कांपते थे, लाखों की फौजें थर्राती थी, मस्जिद में खड़े होकर खुतबा दे रहे और फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, उमर इब्ने खत्ताब आज अपने कोड़े से सबको हाँकता है, कल को अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के अलावा, इनकी शरीयत के अलावा कोई नया मसला मेरी तरफ से आए तो तुम क्या करोगे? मेरे पीछे चलोगे? मेरी इताअत करना हर एक पर वाजिब है, खलीफतुल मुस्लिमीन हो। तो एक गरीब साहबी देहात के रहने वाले खड़े हो गए मजमे में, कहा, ऐ उमर इब्ने खत्ताब, जब तक आप रसूलुल्लाह की शरीयत बोल रहे हैं हमारा हर अज़्व तुम्हारे लिए कुर्बान है, और जहां मेरे मुस्तफा की शरीयत से हटकर बात करोगे तो तलवार निकाल कर बताते ये तलवार होगी और तुम्हारी गर्दन होगी। वो गरीब सहाबी किसको कह रहे हैं? उमर इब्ने खत्ताब को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहते उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि सामने चेहरा किसका है, मैं तुम्हारा और मेरा मुकाबला होगा मेरे मुस्तफा की शरीयत की हक़ानियत बचाने के लिए। शख्सियतें नहीं देखी जाती हमारे दीन में। बड़े मौलवी साहब बोले हैं तो इसका मतलब सही होगा, नहीं, वो कुछ भी बक 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 कर जाए तो सब सही नहीं होता। पहले ये देखिए, आप कोई बड़े ओहदे वाला बोल रहा है, ऊंची टोपी वाला बोल रहा है, सफेद दाढ़ी वाला बोल रहा है, हमें इससे गरज नहीं। मैं कहता हूं अगर फटे जुब्बे वाला भी बोल रहा हो लेकिन दिल इश्क़ मुस्तफा से चमक रहा हो, वो हमारे सरों का ताज है, वो हमारे आंखों का नूर है। लेकिन दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं और किसी हुकूमत को राजी करने के लिए ओल फोल बक रहा है तो फिर उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं और ना ही हमारी कायद है। अब अल्लाह अकबर मैंने आपके सामने इतनी बार कहलवाया सिर्फ इसीलिए कि अगर ये फितना कल को तुम्हारे यहां आ जाए कि तुम्हें ये कह दिया जाए कि मौलवी साहब भी ये कहते हैं ओम भी एक ही, अल्लाह भी एक ही है, तो कभी इसका भी जाप कर लो, कभी इसका भी जाप कर लो, कहीं हमारा नौजवान बहक ना जाए, गुमराह ना हो जाए कि हमारे उलमा ने जब ये कह दिया है तो शायद इसकी तारीख ऐसी होगी। एक बात याद रखें, मौलवी साहब ये कहते हुए ये भी बहक गए कि उन्होंने दूसरे मजहब वालों से पूछा ओम क्या है, तो उनको लोगों ने बताया कि वो एक हवा है, वो एक ताकत है। मौलवी साहब कह रहे हैं कि उसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। अरे पागलो, हम हवा को अल्लाह कहते हैं? हवा अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। अगर हवा को ही तुम अल्लाह मानते हो तो इसीलिए हवाओं में आज उड़ रहे हो। शायद तुम्हारा अकीदा अभी उस अल्लाह की तक नहीं आया, वो कादिर मुतलक जिस पर हम ईमान रखते हैं वो अल्लाह कैसा है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, मकान व मकानियत से पाक है, इंसानों के बस में आने से पाक है, हर ऐब से पाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं। हमारे यहाँ जो तस्वुर है अल्लाह का वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। मुझे बताओ है मुसलमानों, हैदराबाद में हजारों मस्जिदें होंगी,
آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں، کسی دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی۔ یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی، جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی، بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے۔ ہاں، یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو، جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے، سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے۔ اور مذاق تو مذاق، ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے 2 واقعات ایسے ہیں، ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، کہتے میں نے خود بھی دفن کر دیا۔ آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے، یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر۔ اسلام لانے کے بعد احساس ہوا۔ حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے، کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے، کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، سب الگ ہے، سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے، پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے۔ ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا، فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا، خود ہی کھاتا بھی تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، خدا کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے، اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں کھلاتا وہ ہے، میں اس کو کھلاتا نہیں، میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں، میں اس کو سلاتا نہیں، میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں، میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے، بال بھی میرے مولا نے بنائے، میری آنکھ نہیں تھی، آنکھ بھی مولا نے دیا ہے، میرے ہاتھ نہیں تھے، ہاتھ بھی رب نے دیا ہے، میں تو نطفے کا ایک بوند تھا، میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں، گوشت اس نے دیے ہیں، چمڑیاں اس نے دی ہیں، اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے، ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں اٹھاتا وہی ہے، ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں، پانی پی تو لیتے ہیں، نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا، اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں، آج بہت ضروری ہے یہ، کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا ہے۔